إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین سامعات، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ یہ واضح کرنے کی کوشش ہوگی کہ ہم مسلمانوں کے لیے یا ہم مسلمان ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. صحیح بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. رواہ البخاری. صحیح بخاری کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص حقیقی معنوں میں یعنی مکمل مومن نہیں ہو سکتا، مکمل کامل پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ میں اس کے یہاں اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ، اس کے بال بچوں سے بھی زیادہ اور پوری انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. جیسے بخاری کے حدیث ہے. یہ ہمارے دین کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے نظر میں سب سے محبوب جو شخصیت ہونی چاہیے انسانوں میں، تمام انسانوں میں سب سے محبوب جو شخصیت ہونی چاہیے وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے. ہم مسلمان اپنے نبی سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کر سکتے، چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہوں، چاہے ہمارے بال بچے ہوں، چاہے ہمارے دوست احباب ہوں، چاہے کوئی بھی ہو. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کریں. لیکن اس کے علاوہ ایک اور پہلو پر بھی غور کریں جسے امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے کہ اس دنیا میں اگر ہم جائزہ لیں کہ پوری دنیا کے لوگ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، اگر دنیا والے کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی شخص، ایمان عقیدے کی بات ہم ایک طرف رکھتے ہیں، ایسے ہی جائزہ لیں، محبتوں کی کہانیاں دیکھیں، محبتوں کے واقعات دیکھیں، جو لوگ محبوب ہوتے ہیں انسانوں کی ان کی کوالٹی آپ دیکھیں. کیوں لوگ کسی سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ تو
تو اگر ہم جائزہ لیں تو نتیجہ یہ آتا ہے کہ 3 میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے. آپ محبت کی کوئی بھی داستان اٹھائیں، محبت کا کوئی بھی واقعہ دیکھیں کہ اگر کسی نے کسی سے محبت کی ہے یا لوگوں نے کسی سے محبت کی ہے تو محبوب کے اندر 3 میں سے کوئی ایک چیز ہوتی ہے. پہلی چیز اس کا احسان، اس نے کسی پر احسان کر دیا، کسی کی جان بچا دی، کسی کی عزت بچا دی، کسی کی مدد کر دیا، کسی کا تعاون کر دیا، کسی کے کام آیا. یعنی ایک لفظ میں کہتے ہیں احسان. کسی بھی طرح کا اگر احسان کر دیا سامنے والے پہ تو جس پہ احسان کیا گیا ہے وہ اپنے محسن سے محبت کرنے لگتا ہے. یہ ایک وجہ ہوتی ہے. دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ دوسری وجہ ہوتی ہے کہ شخصیت میں اعلیٰ کردار، یعنی اعلیٰ شخصیت، اونچی شخصیت کا مالک ہو کوئی شخص. کسی کے اندر، کسی کی ذات کے اندر کوئی خوبی ہو، کوئی ہنر ہو، کسی بھی چیز میں مہارت ہو، وہ بہت بڑا بہادر ہو، وہ بہت زیادہ اخلاق والا ہو، اچھے اخلاق والا ہو. تو کسی انسان کے اندر یعنی اعلیٰ کردار، کوئی انسان اعلیٰ کردار کا مالک ہو، اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو، اس کے اندر بہت بڑی خوبی پائی جائے تو اس خوبی کے حوالے سے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، چاہے سامنے والے نے احسان کیا ہو یا نہ کیا ہو. اس آدمی کے اندر یہ ہنر ہے، یہ فن ہے، اس میں ماہر ہے، وہ دیکھ کر لوگ اس کے فین ہو جاتے ہیں. یہ دوسری وجہ ہوتی ہے محبت کرنے کی. تیسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایک آدمی حسن و جمال کا مالک ہے، دیکھنے میں اچھا ہے، اس کو دیکھ کر ہی آدمی کو اچھا لگتا ہے. یہ بھی محبت کی ایک وجہ بنتی ہے. صرف اور صرف یہی 3 وجہ ہے. آپ دنیا بھر کی محبتوں کی چھان بین کریں، کوئی چوتھی وجہ آپ نہیں پائیں گے. یہی 3 وجہ ہوتی ہے کسی سے بھی محبت کرنے کی. کیا وجہ ہوتی ہے؟ یا تو سامنے والے نے احسان کر دیا ہے، وہ محبوب بن گیا، یا سامنے والی کی شخصیت بہت اعلیٰ ہے، وہ کوئی کسی ہنر میں ماہر ہے اور وہ محبوب بن گیا لوگوں کا، یا سامنے والا حسین و جمیل ہے، وہ محبوب بن گیا. اس کے علاوہ کوئی چوتھی وجہ نہیں ہے. آپ سوچ کے دیکھ لیں. اور دنیا والے جو محبت کرتے ہیں وہ ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں. ایسا نہیں کہ دنیا والوں میں سے کسی نے یا لوگوں نے کسی سے محبت کیا تو سامنے والے نے احسان بھی کیا ہے، سامنے والے کی شخصیت بھی اعلیٰ ہے، سامنے والا خوبصورت بھی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہوتی ہے. کسی کا محبوب محسن ہوتا ہے، تو کسی کا محبوب خوبصورت ہوتا ہے، تو کسی کا محبوب اعلیٰ شخصیت کا مالک ہوتا ہے. ان تینوں میں سے کوئی ایک کوالٹی ہوتی ہے، اور وہ بھی معمولی درجے کی، بہت زیادہ نہیں. لیکن امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں جو ہمارے محبوب ہیں، تو پوری انسانیت میں یہ ایک واحد شخصیت ہے، ایک واحد محبوب ہے. تنہا ایک ایسے محبوب ہیں جن کی ذات کے اندر محبت کرنے کی ساری وجوہات ایک ساتھ پائی جاتی ہیں. آپ کا احسان بھی ہے پوری دنیا پر، آپ کی شخصیت میں جو کمالات تھے اس کی کوئی مثال نہیں ہے، آپ حسین و جمیل بھی ہیں. یعنی محبت کرنے کی جو بھی وجہ ہو سکتی ہے وہ ساری وجہ ایک ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے، اور وہ بھی بدرجے اتم. ایک تو ساری وجوہات موجود ہیں، ساری خوبیاں موجود ہیں، اور دوسرا وہ خوبی اتنی اعلیٰ ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. ہم تھوڑی سی تفصیل دیکھیں گے. سب سے پہلے احسان کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کیا ہے امت پر، انسانیت پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانیت پر جو احسانات ہیں وہ بہت اعلیٰ ہے. قیامت تک پیدا ہونے والے جتنے بھی انسان ہیں سب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے. اس سے پہلے آپ جانتے ہیں تاریخ پڑھیں انسانوں کی
کہ کوئی نبی کسی کے پاس بھیجا گیا، ان لوگوں نے بات نہیں مانی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ قوم لوط، قوم ہود، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، ان لوگوں کا کیا حال ہوا کہ اگر انہوں نے اللہ پر ایمان نہیں لایا، دعوت دی گئی، ایمان نہیں لائے، سدھار نہیں کیے، تو جو ایمان والے تھے ان کو الگ کر کے باقی سب کو تہس نہس کر دیا گیا۔ یہ پہلے ایسے ہوتا تھا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ سألتو اللہ یہلک امتی بالغرق، و بعض روایت میں ہے بما عذب به الامم قبلہم، کہ اے اللہ میری امت کو اس طرح ہلاک مت کرنا جیسے پہلے ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہ نہیں مانتے ہیں، نہیں سدھرتے ہیں تو ان کو مہلت دینا، ورنہ آج اس امت کے اندر وہ ساری برائیاں ہیں جن برائیوں کی وجہ سے پہلی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ پرانی قوموں کی تاریخ آپ پڑھیں، جن کو تہس نہس کر دیا، جن پہ زلزلہ آیا، جن پہ پتھروں کی بارش ہوئی، یا جو سیلاب میں ڈبو دے گئے، کسی بھی طرح سے مارے گئے، جن وجوہات کی بنا پہ وہ مارے گئے، ان پر اللہ کی تباہی نازل ہوئی، وہ وجوہات آج اس امت میں بھی ہیں، لیکن وہ محفوظ ہیں، ان پر ایسی کوئی تباہی نہیں آ رہی ہے۔ ہلکا پھلکا جھٹکا دیتا اللہ تعالیٰ، لیکن پوری امت کو ختم کر دے، ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ نبی کا احسان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس امت کے نبی نے اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ میری امت کو ایسے تہس نہس نہیں کرنا۔ ہمارے نبی کو جانوں کی حفاظت کی فکر تھی، ہمارے نبی کو صرف یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ اللہ کا میسج، اللہ کا پیغام پہنچا دے، بس آپ کی ذمہ داری ختم ہے۔ لیکن ہمارے نبی سے اس سے بس نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ فکر مند ہوتے تھے، آپ دردمند ہوتے تھے، آپ پریشان ہو جاتے تھے اگر کوئی ہدایت پہ نہیں آتا تھا تو۔ حتیٰ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اے نبی آپ کی محنتوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آپ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے پیچھے پڑھ کے آپ اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دیں گے۔ اے نبی آپ سے یہ مطالبہ نہیں ہے، آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ خود کو تباہ و برباد کر دیں، نہیں، آپ نے اللہ کی بات پہنچا دی، آپ کا کام ہو گیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے بڑھ کے تڑپتے تھے، تکلیفیں کھاتے تھے، گالیاں کھاتے تھے، صرف اس لیے کہ یہ لوگ سدھر جائیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ یہ احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر کہتے ہیں انما مثلی ومثلکم کمثل رجل استوقد نارا، کہا کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے آگ جلایا، فجعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، تو اس آگ کے جلنے کے بعد جو پتنگے ہوتے ہیں، پروانے ہوتے ہیں، وہ آگ میں کودتے اور جل جاتے ہیں۔ ایسے تمہارا حال ہے کہ تم آگ میں کودے جا رہے ہو، اور میرا کیا حال ہے؟ انا آخذ بحجزکم عن النار وهم يقتحمون فيها، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ مت جاؤ آگ میں، مت جاؤ، لیکن تم کودے جا رہے ہو۔ آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر یہ تھی کہ یہ لوگ آگ سے بچ جائیں، اس کے لیے آپ پکڑ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، لوگوں کی گالیاں سن رہے ہیں، وہ مارے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی اپنی مشن میں لگے ہوئے کسی طرح یہ لوگ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ یہ احسان نہیں تو کیا؟ جن لوگوں کو بچانے کی فکر میں وہی الٹا مار رہے ہیں اللہ کے نبی کو، لیکن نبی صبر کر رہے ہیں۔ آج اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ کنویں میں کودنے جا رہا ہے، خودکشی کرنے جا رہا ہے، آپ اس کو بچانے کے لیے گئے، وہ الٹا آپ پر تھوکنے لگا، آپ کو گالیاں دینے لگا، آپ کے ساتھ حرکتیں کرنے لگا، آپ کو مارنے لگا، نوچنے لگا، تو ابھی آپ اس کو بچائیں گے؟ ہو سکتا ہے آپ ایک لات مار کے ڈھکیل دے اس کو، جا مر۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح ستایا گیا، جبکہ مقصد سامنے والوں کی خیر خواہی تھی۔ آپ صحیح بخاری کا واقعہ دیکھیں، طائف کا واقعہ، امام ترمذی رحمہ اللہ نے شمائل میں روایت نقل کی، شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا۔ جب آپ تبلیغ کے لیے گئے
تو ان لوگوں نے آپ کو مارا، لہو لہان کر دیا. آپ ان کی عاقبت سنوارنے گئے تھے، ان کی بھلائی کے لیے گئے تھے، ان پر احسان کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن جواب میں کنکر پتھر مارے، بدماشوں اور اوباشوں کو پیچھے لگا دیا. آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا، خون سے لہو لہان ہو گیا، ایسا مارا. کائنات کی سب سے عظیم ہستی اس کے ساتھ یہ سلوک کیا. اللہ رب العالمین بھی جلال میں آ گیا. روایت کے الفاظ ہیں فَبَعَثَ إِلَيْهِ مَلَكَ الْجِبَالِ، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا، پہاڑی فرشتوں کو بھیجا. اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام موجود ہیں. فنادانی جبریل، جبریل نے کہا کہ ان اللہ قد سمع قول قومک لک وما ردوا علیک، کہ اے محمد آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ جو کچھ کیا، جو جواب دیا ہے آپ کے احسان کے بدلے میں، اللہ سب دیکھ رہا، اللہ نے سب سن لیا. وقد بعث الیک ملک الجبال، اب حد کر دی ان لوگوں نے، اللہ نے یہ پہاڑ کے فرشتے کو بھیجا ہے. لِتَأْمُرُهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ، آپ آرڈر کریں، حکم کریں، جو کہیں گے یہ کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے بعد وہ پہاڑی فرشتہ نبی کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے یا محمد ذالک فیما شئت، اے محمد یقیناً وہی ہو کر رہے گا جو آپ کہیں گے. لئن شئت لأطبقن بین الخشبتین، اگر آپ چاہیں تو پہاڑوں کے بیچ میں ان سب کو پیس کر رکھ دوں، سب کو فنا کر دوں، سب کو ختم کر دوں، آپ ایک اشارہ دے دیں. اللہ اکبر. لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بدزبانی کرتے ہیں کہ اگر ان کے ہاتھ میں کہیں ایٹم بم آ گیا ہوتا تو پوری دنیا کو مار دیتے. نعوذ باللہ، ایسی بات بھی لوگ کہتے ہیں کہ ایٹم بم سے بڑی چیز ہاتھ میں تھی. جن لوگوں نے کنکر پتھر پھینکے تھے اس کا جواب پہاڑ سے دے سکتے تھے، چٹان پٹک سکتے تھے. نبی کے پاس یہ پاور تھا، یہ طاقت تھی. فرشتہ کھڑا تھا، بس صرف اشارے کا منتظر تھا. نبی ایک اشارہ کرتے پیس لیے جاتے وہ لوگ. لیکن نبی نے کیا کہا؟ کہا نہیں کہ ان کو نہیں مارنا، ان کو چھوڑ دو. ارجو اللہ ارجو مجھے امید ہے ان یخرج اللہ من اصلابہم، اگر یہ نہیں سدھرتے تو نہ سدھریں. مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا کہ میں یؤمن باللہ، جو اللہ پر یقین رکھیں گے، یعبد اللہ، اللہ پر کی عبادت کریں گے، لا یشرکوا بہ شیئا، کسی کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. اگر یہ برے ہیں تو ان کی نسلوں کو کیوں مارا جائے؟ یہ نہیں سدھرتے نہ سدھریں، لیکن ان سے آنے والی جو اولاد ہے مجھے امید ہے کہ وہ سدھرے گی. ان سب کی جان بخش دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آنے والی نسلوں نے اسلام قبول کیا. وہ نسلیں پوری دنیا میں موجود ہیں. اگر انہیں مار دیا جاتا تو یہ اتنی بڑی نسل دنیا میں ہوتی؟ کیا ان نسلوں پر، ان کے آنے والی آل و اولاد پر نبی کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کا احسان ہے. بلکہ ایک اور حدیث دیکھیں مسند احمد وغیرہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ کفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ادعو ربک ان یجعل لنا الصفا ذهبا، کہ اے نبی آپ اپنے رب سے دعا کر دیں کہ یہ جو صفا پہاڑ ہے اس کو سونے کا بنا دے. نؤمن بک، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. شرط کیا رکھی لوگوں نے؟ شرط یہ رکھی کہ یہ جو پہاڑ دکھ رہا ہے صفا کا، اگر یہ سونے کا بن گیا، اے محمد ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد صرف اس بات سے جہنم سے بچ سکتی ہے، ایمان لانے کے لیے تیار ہے کہ پہاڑ سونے کا ہو جائے، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا. کہا اللہ تیرے لیے کون سی بڑی بات ہے، تیرے لیے کون سی بڑی بات ہے اس پہاڑ کو سونے کا بنانا، تو بنا دے، اتنے سارے لوگ جہنم سے بچ جائیں گے. کتنا آسان مطالبہ ہے تیرے لیے، کتنا آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے جبریل السلام کو بھیجا. جبریل السلام آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے، اور اللہ جواب دیتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو واقعی ابھی یہ پہاڑ سونے کا بن جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک بار سوچ لیں، اگر آپ کہتے ہیں تو ابھی ایک لمحے میں یہ پورا پہاڑ سونے کا بن جائے گا. لیکن یہ پہاڑ سونے کا بننے کے بعد یہ مکر گئے، ایمان نہیں لائے،
تو اعذبہ عذابا لا اعذب احدا من العالمین، تو ہم ان کو ایسی مار ماریں گے، ایسا عذاب دیں گے کہ اب تک انسانیت میں ہم نے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا۔ اور ان شئت فتحت لہم باب الرحمت والتوبہ، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی یہ ضد نہ مانی جائے، ان کے سامنے توبہ کی مہلت، سدھرنے کی مہلت باقی رکھی جائے، تو ہم باقی رکھتے ہیں۔ یہ دو آپشن ہیں، آپ کیا چوز کرتے ہیں؟ آپ کہیں تو اسے سونے کا بنا دیتا ہوں، لیکن اتنی بڑی ضد ماننے کے بعد بھی اگر ایمان نہیں لائے تو سب کو پیس کر رکھ دیں، کوئی نہیں بچے گا۔ اور دوسرا آپشن ہے کہ آپ چھوڑ دیں ان کے حال پر، ہو سکتا ہے سدھر جائیں، کچھ نہ سدھریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بل باب الرحمت والتوبہ، کہ نہیں، میں دوسرا آپشن چنوں گا کہ ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ سونے کا بن جائے، یہ ایمان نہیں لائیں گے تو یہ پوری بستی ہلاک ہو جائے گی۔ یہ احسان، یہ درد، یہ انسانی جانوں کی حفاظت کا درد نبی کے اندر، یہ انسانیت پر احسان ہے کہ نہیں؟ اگر ان کی ضد میں آ کے کوئی اور ہوتا جس کا مناظرانہ ذہن ہوتا، جیسے آج کل کے لوگ بہت دعوت کا دعویٰ کرتے پھرتے ہیں کہ ہم دائی ہیں، یہ ہیں، ان کے سامنے اگر سامنے والا کوئی مطالبہ کرتا ایسا کر دو تو ایمان لے آئیں گے، تو پٹ سے تیار ہو جائیں گے، کر دو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جذبات میں نہیں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ان کی جان بہت اہمیت رکھتی ہے، ان کی نسلیں بہت اہمیت رکھتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ ضد میں مارے جائیں، اس لیے ان کے سامنے سدھرنے کا موقع ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سدھرنے کا موقع ان کے سامنے برقرار رکھا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ میرے بھائی آپ بتاؤ، پوری دنیا میں کوئی ایک شخص ایسا ہے جس نے انسانی جانوں کی حفاظت کے لیے، انسانی نسلوں کی حفاظت کے لیے، قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے اتنا درد دکھایا ہو، اتنی تڑپ دکھائی ہو؟ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کی بدولت اتنے سارے انسان زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، ورنہ نبی نے وہ دعا نہ کی ہوتی کہ انہیں مت مارنا تو مار دیے جاتے، کئی موقع پہ مار دیے جاتے، پہاڑی فرشتہ بھی مارتا، سونا پہاڑ کا بن جاتا تو مارے جاتے، پوری نسلیں تباہ ہو جاتی، لیکن اللہ کے نبی نے ایسے نہیں کیا۔ پتہ نہیں ہم میں سے کون کون ان لوگوں کی نسل سے ہے جو آج چل پھر رہے ہیں، ہماری نسلیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے اس امت پر۔ تو اگر احسان کی وجہ سے دنیا والے کسی سے محبت کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا احسان نہیں۔ آج جس طرح سے انگارے منہ سے اگلتے ہو، جس طرح کی خرافات بکتے ہو، جس طرح کی دہشت پھیلاتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نہ ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رحمت کا جذبہ نہ ہوتا، تو آج تمہارا یہ حال نہیں ہوتا، آج تم اتنے جری نہیں ہوتے۔ یہ نبی کا احسان ہے تم پر، ہم پر، سب پر، کہ اتنی برائیاں اور اتنے بگڑنے کے باوجود بھی محفوظ ہیں۔ اللہ کی پکڑ اس طرح نہیں آ رہی جیسے پہلے آتی تھی، یہ نبی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ تو اگر دنیا والے کسی کے احسان کی وجہ سے کسی سے محبت کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان پر سب سے بڑا احسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت بھی کرنی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ محبت کی ایک دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ شخصیت میں اعلیٰ کردار ہو، اعلیٰ کردار کا مالک ہو، اونچی شخصیت کا مالک ہو۔ اگر ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر طرح کی عمدہ خوبیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں موجود ہیں۔ آپ کیا چیز دیکھنا چاہیں گے؟ بہادری، اخلاق، ہر طرح کی خوبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے۔ بہادری کی بات کریں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مدینہ میں ایک مرتبہ باہر سے کوئی آواز آئی، سب ڈر گئے کہ کہیں دشمن حملہ تو نہیں کر رہا۔ تو کچھ صحابہ کرام، بہادر صحابہ کرام اکٹھا ہوئے اور ٹیم بنا کے، گولی بنا کے باہر نکلے کہ چل کے دیکھتے ہیں ماجرا کیا ہے۔ جب مدینہ کے باہر نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور سے آ رہے ہیں۔
آپ ایک گھوڑے پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کی تلوار ہے. جب یہ لوگ اور آگے بڑھے تو اللہ کے نبی سامنے پہنچے اور کہا کہ لم تراؤ لم تراؤ، کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میں پتہ لگا کہ آ چکا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، چلو آرام کرو. یہ بہادری کہ مدینہ کے بڑے بڑے بہادر پریشان ہیں، وہ ایک جتھا بنا کے باہر نکلتے ہیں، اور ہمارے نبی وہ قائد ہیں کہ اکیلے سارا خطرہ دیکھ کے واپس آتے ہیں. اور جب تک یہ لوگ ہوش میں آتے ہیں، باہر نکلنے کی جرأت کرتے ہیں، نبی واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھ بھی چکے، واپس بھی آ چکے کہ کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ بہادری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مسند احمد کی حدیث ہے، آج لوگوں نے اللہ کے رسول کو پڑھا نہیں. بہادری کی بات آتی ہے تو عام طور سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر تھے، لیکن نبی سے زیادہ نہیں. بہادری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مثال نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال خدمت کرنے والے رہنے والے انس بن مالک کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشجع الناس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر تھے. اور خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسند احمد کی، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم میدان جنگ میں ہوتے تھے اور کننا اذا احمر الباس ولقی القوم القومہ، کہتے ہیں جب جنگ کا میدان ہوتا تھا، لڑائی شباب پر ہوتی تھی، گھمسان کا رن پڑتا تھا، فوجیں ایک دوسرے پہ ٹوٹ پڑتی تھیں، یعنی جب لاشیں گرتی تھی، گردنیں کٹتی تھی اور خوفناک منظر ہوتا تھا، تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتقینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اپنا بچاؤ کرتے تھے. کہتے ہیں فما یکون احد منا ادنا من القوم منہ، جب لڑائی شباب پر ہوتی تھی تو ایسے موقع پر دشمن سے سب سے زیادہ قریب ہمارے نبی ہوتے تھے. ہمارے نبی سے زیادہ دشمن کے قریب کوئی نہیں، سب سے آگے ہوتے تھے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، ان کی گواہی ہے. ایسی بہادری کی مثال پوری دنیا میں ہے نہیں. یہ شخصیت کا کمال ہے جس کی کوئی نظیر نہیں، کوئی مثال نہیں. اگر آپ اخلاق کی بات کریں تو خود عرش والے نے گواہی دی انک لعلی خلق عظیم. بلکہ ایک مثال دوں، اس کی روایت ہے، امام ترمذی نے شمائل میں روایت نقل کی، شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا. بڑی پیاری روایت ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل بوجہہ وحدیثہ علی اشر القوم، کہ قوم کا سب سے بدترین آدمی بھی نبی کے سامنے آ جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے اور اپنی بات سے اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اس کو اگنور نہیں کرتے تھے، توجہ سے اس کی بات سنتے تھے. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ حتی ظننت، کہتے ہیں میں بھی جب نبی کے پاس جاتا تھا تو یقبل بوجہی وحدیثی علیہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو اور اپنے چہرے کو لے کے میری طرف اتنی محبت سے متوجہ ہو جاتے حتی ظننت انی خیر القوم، یہاں تک کہ مجھے لگا کہ نبی کا سب سے چہتا میں ہی ہوں. کہتے ہیں اللہ کے نبی نبی نے ایسا پیار دیا کہ جو بھی نبی کے پاس جاتا تھا لگتا تھا کہ نبی کا سب سے چہتا یہی ہے. کہتے ہیں جب میں گیا تو مجھے بھی لگا کہ سب سے چہتا میں ہی ہوں. تو کہا کہ میں نے فوراً سوال کر دیا یا رسول اللہ انا خیر او ابو بکر، کہ میں سب سے اچھا ہوں یا ابو بکر. وہ کنفیوز ہو گئے، بھائی یار باہر تو سنتے ہیں کہ ابو بکر سب سے بڑے ہیں، یہاں تو مجھے سب سے زیادہ عزت مل رہی ہے. فوراً نبی سے سوال ہی کر ڈالا. کنفیوز ہو گئے وہ برتاؤ دیکھ کر، اخلاق دیکھ کر کہ ابو بکر زیادہ بڑے کہ میں زیادہ بڑا، مجھے اتنی عزت مل رہی ہے. نبی سے خود سوال کر دیا کہ اے نبی ابو بکر زیادہ افضل ہے میں؟ اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر. اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر. فوراً دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ انا خیر عمر، کہا چلو ابو بکر کے برابر نہیں تو اتنی عزت ملی ہے تو ہو سکتا ہے کہ عمر کے برابر ہوں. کہا اللہ کے نبی بتائیں کہ عمر سب سے بہتر ہے یا میں، ان دونوں میں کون؟ کہا عمر تم سے بہتر ہے. پھر اگلا سوال کیا کہ اللہ کے نبی انا خیر او عثمان،
کہا تیسرا نمبر عثمان کا آتا ہے، اللہ ان کا نام لے کے پوچھتے ہیں، کہا عثمان سب سے بہتر ہے یا میں؟ اللہ کے نبی نے کہا عثمان۔ یہ آپ سمجھ گئے، یہ اتنا پوچھا تھا، آگے کوئی سوال نہیں کیا، سمجھ گئے کہ مقام سب کا اپنا اپنا، لیکن نبی کا برتاؤ سب کے ساتھ ایک جیسا، فضیلت سب کی اپنی اپنی، مقام سب کا اپنا اپنا، لیکن نبی کا اخلاق، نبی کا برتاؤ سب کے ساتھ ایک سا تھا۔ کہتے ہیں فلما سألتہ فصدقنی، جب میں نے یہ سوالات پوچھنا شروع کیا تو اللہ کے رسول نے سچائی سامنے رکھ دی کہ میری کیا حیثیت ہے، ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے، لیکن نبی کا برتاؤ سب سے یکساں ہے۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں فلوددت انی لم اکن سألتہ، میں جب یہ سب سمجھ گیا تو میں بہت شرمندہ ہوا، میں سوچتا تھی کہ کاش میں نے یہ سوالات نہ اٹھائے ہوتے۔ کہتے مجھے شرم آتی تھی کہ میں نے سوچ کیسے لیا کہ ابو بکر سے بہتر، میں نے سوچ کیسے لیا کہ میں عمر سے بہتر، میں نے سوچ کیسے لیا کہ عثمان سے بہتر۔ اپنے ان سوالات پر ان کو شرمندگی ہوتی تھی۔ یہ شرمندگی کیوں ہوتی تھی؟ نبی کا اخلاق دیکھ کے کنفیوز ہو گئے۔ آج پوری دنیا میں ایک آدمی بتا دو کہ اس کے پاس جو بھی جائے اخلاق دیکھ کر یہ سمجھ لے کہ اس کا میں سب سے بڑا چہیتا۔ ایسا اخلاق کوئی دے گا؟ ایسا اخلاق کسی کے پاس ہے؟ وہ بخاری کی روایت ہے، ثمامہ بن اسال، نبی کا جانی دشمن، وہ کہتا ہے کہ محمد سے زیادہ مبغوض چہرہ نعوذ باللہ میری نظر میں کوئی نہیں تھا، حتیٰ کہ نبی کے شہر سے بھی نفرت کرتا تھا۔ وہ جب پکڑ میں آیا مسجد کے کھمبے سے باندھ دیا، اس کے ساتھ کوئی تعذیب، کوئی کارروائی نہیں۔ اللہ کے رسول نے بولا بھی نہیں کہ اسلام قبول کر لے۔ مسجد میں بدا ہوا تھا، اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے، لوگوں سے بات چیت کرتے تھے، اس سے کچھ نہیں کہا، اس سے صرف یہ پوچھے میں عندک یا ثمامہ تمہارا کیا خیال ہے، کیا حال ہے؟ تو وہ کیا کہتا تھا؟ ان تقتل زاد من، کہ اے محمد اگر تم مجھے مار دو گے تو ایک خونی کو مارو گے، یعنی تمہارا حق ہے، تمہارا رائٹ ہے، میں نے تمہارے لوگوں کو مارا ہے، تمہارے لوگوں کی جان لی ہے، میں تمہارا مجرم ہوں، اگر مجھے قتل کر دو گے تو آپ پہ کوئی دوش نہیں ہے، کیونکہ میں اس لائق ہوں کہ مجھے مارا جائے۔ لیکن وَإِن تُنِمْ عَلَىٰ شَاكِرِينَ، لیکن اگر احسان کر دو، چھوڑ دو، تو میں اس کا شکر گزار رہوں گا۔ ایک ایسا مجرم جو اقراری ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں سزائے موت کا مستحق ہوں، اتنا بڑا مجرم مسجد کے کھمبے میں باندھ دیا، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، کوئی بات چیت نہیں، صرف حال چال پوچھا۔ لیکن مسجد میں آپ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، صحابہ کرام سے کیسے بات کریں، صحابہ کرام کے ساتھ نبی کا اخلاق کیا، وہ سب کھڑے ہو کے دیکھ رہا۔ تین دن کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اس کو چھوڑ دو، کہا اس کو چھوڑ دو اور جانے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اخلاق پر، اپنے تعامل پر اعتماد تھا کہ 3 دن کے اندر جس نے ہم کو دیکھا ہے، ہمارا جو رویہ دیکھا ہے، یہ رویہ اگر اس کے اندر دھڑکتا ہوا دل ہے تو اس رویے سے یہ سدھر جائے گا، اس کو جانے دو۔ یہ باہر جاتا ہے، بعد میں پلٹ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد، آج سے پہلے آپ کا چہرہ سب سے مقبوض تھا، لیکن اصبح وجهك احب الوجوه الی، لیکن آج میری نظر میں سب سے بہترین چہرہ، سب سے محبوب چہرہ آپ کا ہے۔ وہ شخص جو سب سے زیادہ نبی سے نفرت کرتا تھا، نبی کے اخلاق کو دیکھا تو سب سے زیادہ نبی سے محبت کرنے لگا۔ یہ نبی کی شخصیت ہے کہ جو سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا، اس کی نظر میں سب سے بڑے محبوب اللہ کے نبی بن گئے۔ کیا دیکھ کے؟ اخلاق دیکھ کر، اخلاق دیکھ کر۔ اس پر نبی کا احسان بھی تھا، اخلاق بھی تھا، دونوں چیزیں دیکھو۔ تو یہ دوسری چیز ہے کہ اگر دنیا والے کسی کا اخلاق، کسی کا کردار، کسی کی شخصیت دیکھ کر کسی کے فین ہوتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے، کوئی اونچی شخصیت نہیں ہے جن کے اندر ہر طرح کے کمالات ہوں، بہادری کے، سخاوت کے، اخلاق کے، ہر طرح کے کمالات بھرے، وہ بھی بے مثال، جس کی دنیا مثال نہیں پیش کر سکتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی کسی کا ہنر دیکھ کے محبت کرنا جانتا ہے، محبت کرنا چاہتا ہے، تو ہمارے نبی سے محبت کرے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تیسری چیز، محبت کی تیسری وجہ ہوتی ہے حسن و جمال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو حسن و جمال دیا تھا، اس پوری امت میں وہ حسن و جمال کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ امت محمدیہ میں، اس سے پہلے کی بات نہیں، امت محمدیہ میں اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو جو حسن و جمال دیا، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ایک شعر ہے، علامہ صحابی رسول حسان بن ثابت
رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے، اس کی صحیح سند تو ہم کو نہیں مل سکی، لیکن وہ نبی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. وہ ثابت ہے نہیں ثابت ہے الگ بات ہے، لیکن جو لائن ہے اس میں جو بات کہی گئی وہ اپنی جگہ پہ سچ. کہتے ہیں کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو شاعر رسول تھے. اب دیکھیے کسی کی خوبصورتی کو اچھے طریقے سے بیان کرنے کا ہنر جس کے اندر ہوتا ہے وہ شاعر ہوتا ہے. تو حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے جنا نہیں. حسین جمیل دونوں کا. حسین کا مطلب ہوتا ہے ناک نقشہ اچھا ہو، بھلے وہ کالا کلوٹا ہو. جمیل کا مطلب اس کا رنگ بھی اچھا ہو. تو حسین بھی کہا جمیل بھی کہا کہ آپ کا جو ناک نقشہ ہے وہ بھی بے مثال ہے اور جو رنگ ہے کلر ہے وہ بھی بے مثال ہے. آگے کیا کہا؟ اللہ اکبر. کہا کہ مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ آپ ہر عیب سے پاک ہو کر پیدا ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ نے خود اپنے آپ کو بنا لیا. بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو ہے یہ شعر مناسب نہیں ہے، لیکن اصل میں یہ شاعر کی تعبیر ہے. شاعر کیا کہنا چاہتا ہے کہ آپ کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے خود اپنے آپ کو بنا لیا. اصل میں یہ استعارہ ہے، ایک طرح کی تشبیہ ہے، ایک طرح کا مطلب ایک انداز ہے خوبصورتی کو بیان کرنے کا. اگر آپ کچھ سننا چاہیں تو دیکھیں، اگر کوئی عورت جو اپنے آپ کو بناؤ سنگار کرتی ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ اپنے آپ کو سجاتی ہے. کبھی کبھی اس کی اصلی شکل گم ہو جاتی ہے، وہ ڈریسنگ ٹیبل پہ آتی ہے تو کتنا اپنے آپ کو سجاتی ہے. ابھی اللہ تعالیٰ کہہ دے تو کیسا بننا چاہتی بن جا، تو آپ بتائیے کون سا خوبصورتی چنے گی وہ. تو نبی کو دیکھ کر شاعر کیا کہتا ہے کہ آپ کی خوبصورتی ایسی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ آپ بن جائیے جیسا بننا چاہتے ہیں، اور آپ نے سب سے بہترین خوبصورتی آپ نے منتخب کی ہے. تو یہ مقصد نہیں ہے کہ خود اپنے آپ کو بنا لیا، مقصد یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا ہو، یہ بن جاؤ جتنا اچھا بننا ہو. آج بھائی عورتوں کو اختیار نہیں، لیکن پھر بھی کیسا بننے کی کوشش کرتی ہے. آدمی بھی کوشش کرتا ہے. اگر اللہ اختیار دے دے تو بتائیے وہ کیا کرے گا. تو شاعر خوبصورتی دیکھ کے حیران ہے، کہتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو اختیار دے دیا کہ آپ بن جاؤ. یہ خوبصورتی اللہ کے رحمت کو جو ملی اس کی کوئی مثال نہیں ہے. تو اگر دنیا والی خوبصورتی دیکھ کر محبت کرنا چاہتے تو نبی سے زیادہ خوبصورت بھی کوئی نہیں. تو آپ دیکھیں کہ محبت کے 3 اسباب جس کی وجہ سے دنیا والے محبت کرتے ہیں: احسان، اعلیٰ شخصیت، حسن و جمال. یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ نبی کے اندر موجود ہیں اور بدرجے اتم موجود ہے، جس کی کوئی مثال نہیں. جس شخصیت کے اندر یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ موجود ہو اسے یہ کہنے کا حق ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نظر میں اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کے بچوں سے زیادہ اور پوری کائنات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ حق ہے ہمارے نبی کو کہنے کا جو ہمارے نبی نے کہا ہے. یہ ہے محبت رسول کا عقیدہ جو ہم اپنے دل و جان میں رکھتے ہیں. ہماری نظر میں ہمارے نبی سے بڑا محبوب کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی عقیدے پر باقی رکھے، اور اللہ کے رسول سے محبت کا جو تقاضا ہے کہ آپ کے فرامین، آپ کے احکامات پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ وہ تقاضے بھی ہم سے پورا کرائے. آمین رب العالمین.